اللہ الرحمن الرحیم اللازم بین وغیر بین البین بین بالمعنى الاخصی وبین بالمعنى العامی۔ خوب آگا، لازم کی ذیلی تقسیمات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد مفارق کی بھی تقسیم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اتفاق سے یہ وہ تقسیمات ہیں کہ جو مقدماتی منطق کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، تعریفیں ہیں مختصر سی، اور آگے ایک مثال پیش کر دیتے تھے وہ، لیکن آقا کاظم صاحب نے وہ مقدماتی منطق نہیں پڑھی بالکل بھی، تو گویا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عربی عبارت اس کے اندر آسان ہے، مطالب بھی واضح ہیں، بڑا کھول کے انہوں نے بیان کیا۔ وہاں پر تو کچھ ہی نہیں ہے، ایک لائن میں 1.5 لائن میں تعریف ہوتی تھی اور ایک مثال ہوتی تھی، وہاں پہ کوئی توضیح نہیں تھی، تو وہ گویا شرح امثلہ تھی منطق کی، جس کو ہم یاد کر رہے تھے، ضرب ضرب ضرب، صحیح ہے۔ تو لازم بین و غیر بین، لازم بین یعنی جس کا لزوم بدیہی ہو، ایک لائن میں اس کی ڈیفینیشن، جس کا لزوم بدیہی ہو، ٹھیک، دلیل کی ضرورت نہ پڑے۔ غیر بین جس کا لزوم بدیہی نہ ہو بلکہ نظری ہو، جس کے اس بات کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے، اسے کہتے ہیں لازم غیر بین۔ یہ آسان 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان ہو گیا۔ پھر جو لازم بین ہے، پھر اس کی 2 قسمیں۔ اچھا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں 2 قسمیں ہیں، یہ میں نے تساہل سے کام لیا، یہ بین کی تقسیم نہیں ہے جو اب آ رہی ہے، یہ بین کے 2 اطلاق ہیں، اور منطق میں کئی ایک مقامات پر اس طرح سے آیا تھا، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جیسے نوع اضافی کے بارے میں۔ بین کے گویا 2 معنی ہیں۔ بین مشترک لفظی ہے، ایسا نہیں کہ بین مقسم ہے اور اس کی ایک قسم بین بالمعنی الاخص اور دوسری قسم بین بالمعنی العام، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کے 2 استعمال ہیں، 2 اطلاق ہیں۔ بین کا ایک اطلاق بین بالمعنی الاخصی اور بین بالمعنی العامی۔ اچھا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ایک ہے ملزوم اور ایک اس کا لازمہ۔ جہاں پر فقط ملزوم کا تصور ہی کافی ہو، لازم دوڑا چلا ہے، خود بخود سے ذہن کے اندر آ جائے، اور یہاں تک کہ ملازمہ تک سب خود بخود ذہن کے اندر آ جائے، ملازمے تک، کیونکہ ملزوم پھر لازمہ پھر ملازمہ، بس ملزوم کا تصور ہی کافی ہو، اس کو کہتے ہیں بالمعنی الاخص، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر پہلے ملزوم کو تصور کریں، پھر لازم کو تصور کریں، پھر ملزوم اور لازم کے مابین نسبت کو تصور کریں، نسبت یعنی ارتباط کو تصور کریں، ارتباط یعنی دونوں کے مابین طلبیت کیا ہے اس کو تصور کرنا پڑے، تو اس کو کہتے ہیں لازم بین بالمعنی الاعم۔ خلاصہ آئیے عبارت میں دیکھیں، الاول البین بالمعنی الاخصی، پہلا اطلاق بین کیا ہے؟ بالمعنی الاخصی ہے، ما، یہ بین بالمعنی الاخصی وہ چیز ہے، یلزم من تصور ملزوم ہی، جس کے ملزوم کے تصور سے ہی یلزم تصورہ، اس کا تصور لازم آ جائے، اس کا تصور ضروری ہو جائے۔ فاعل کو مؤخر کیا تاکہ معنی حصر کا فائدہ ہو، فقط ملزوم کا تصور ہی کافی ہے اس لازم کو ذہن تک پہنچانے کے لیے۔
بلا حاجت الی توسط شیء آخر، بغیر کسی حاجت کے. کس چیز کی حاجت؟ کسی اور شے کو درمیان میں لانے کی حاجت نہیں رہتی ہے. یہاں ملزوم ذہن میں آیا اور وہاں اس کا لازمہ ذہن کے اندر آ جاتا ہے. الثانی البین بالمعنی العامی ما یلزم من تصورہ و تصور الملزومی و تصور النسبتی بینہما الجزم. الجزم یلزم کا فاعل ہے. الجزم بالملازمتی، کہہ رہے ہیں آغا بین بالمعنی العامی ما وہ چیز ہے کہ جس کے تصور سے، اس کے ملزوم کے تصور سے، اور ان دونوں یعنی لازم و ملزوم کے مابین نسبت کے تصور سے یلزم الجزم، قطع اور یقین لازم آتا ہے. کس چیز پر؟ بالملازمتی، ملازمے پر قطع اور یقین لازم آ جاتا ہے. یہاں پر صرف ملزوم کا تصور کافی نہیں ہوتا، تین چیزوں کو تصور کرنا پڑے گا. مثلا دو چیزیں، اسنان یعنی دو، یہ اسنان ملزوم ہے، اس کا لازمہ خود بخود زوجیت، وہ تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے. لیکن الاسنان نصف الاربعتی، فقط اسنان سے نصفیت سمجھ میں نہیں آتی ہے. پہلے آپ اسنان کو فرض کریں، تصور کریں، پھر آپ نصفیت کو فرض کریں، ٹھیک ہے، پھر اس نصف کو نسبت دیں اسنان کی طرف، اس طریقے سے کہ نصف الاربع ہے نا، نصف الاربع یعنی اربعہ اور اسنان کے مابین آپ نسبت قائم کریں. تو نسبت قائم کرنے کے بعد جا کر آپ کے سامنے یہ رزلٹ آئے گا اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اسنان اور اربعہ کے درمیان ملازمہ نصفیت ہے. ٹھیک ہے، کون سی نسبت ہے؟ نصفیت کی نسبت ہے. اس پر آپ کو جزم آ جائے گا، یقین آ جائے گا اس ملازمے کے مابین. آئیے دیکھیں، مثلو الاسنان نصف الاربعتی، ایک قضیہ ہے. الاسنان ربع ثمانیتی، ثمانیہ ہے ثمانیہ ہے، ثمانیہ ہے نا. اچھا چلیں آئیے تطبیق. فَإِنَّكَ إِذَا تَصَوَّرْتَ الْإِثْنَيْنِ، اگر اوپر عبارت میں ما یلزم من تصور ہی پہلے کہہ دیا، لیکن بالترتیب من تصور الملزوم ہونا چاہیے تھا، پہلے ملزوم کو تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں بہرحال میرے ذہن میں آئی ہے یہ بات. فَإِنَّكَ إِذَا تَصَوَّرْتَ الْإِثْنَيْنَ، بس بالتحقیق جب آپ اثنین کو یعنی دو کو تصور کرتے ہیں، یہ ہے ملزوم. تو جب آپ دو کو تصور کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نہیں آتا ہے کہ یہ 4 کا آدھا ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ 8 کا چوتھائی حصہ ہے، یہ ذہن میں نہیں آتا ہے. یہ کہہ رہے قد تغفلوا، لیکن بہرحال قد تغفلوا کی نسبت بھی غافل کیا مطلب؟ ضرورت ہی نہیں ہے، صحیح نہیں. اچھا تغفلوا ہے تغفلوا ہے، غفل یغفلو، فلو یاد کریں، میں پیچھے گزرا ہے ذہن سے نکل گیا. پھر بہرحال آپ اس کا ضبط چیک کر لیجئے گا، لغت کے اندر میرے ذہن سے نکل گیا، یہاں میں متوجہ نہیں ہوں. قد تغفلو یا تغفلو یا تغفلو جو بھی ہے، ٹھیک ہے، غفل یغفلو ہے غالباً، آپ پتہ نہیں یار. بسا اوقات آپ غافل ہوتے ہیں کس چیز سے؟ ان، اس چیز سے کہ انہا، کہ یہ اثنین نصف الاربعتی، 4 کا 2 ہے. اس جناب آپ کی توجہ نہیں آتی ہے کہ آپ ابھی صرف فقط اثنین کو آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے. یا انہا ربع الثمانیتی، یہ 2 8 کا ربع ہے. ربع یعنی چوتھائی. کہاں آیا تھا؟ اچھا اعراب نہیں لائے. صحیح، کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ولیکن اذا تصورت ایضا الثمانیۃ مثلا،
بلکہ آپ اثنین کے ساتھ ساتھ تصور کرتے ہیں جب ثمانیہ کو بھی، وتصورت، ثمانیہ ہو گیا لازمہ، وتصورت النسبۃ بینہما، اور آپ جب تصور کرتے ہیں ان دونوں یعنی اثنین اور ثمانیہ کے مابین نسبت کو جب تصور کرتے ہیں تو جا کے اذا کا جواب تجزمون، آپ یقین و قط پیدا کر لیتے ہیں انہا ربعہا، انہا ہا کی ضمیر اثنین کی طرف، کہ یہ اثنین ربعہا ثمانیہ کا ربع ہے، ثمانیہ کا چوتھائی ہے۔ اثنین دو ہے اور مذکر ہے، ادھر مؤنث کی ضمیر لا رہے ہیں، مؤنث بھی لا رہے ہیں، مفرد بھی لا رہے ہیں۔ نہیں اثنین خیر لفظ کی طرف ہے، لفظ کے خاتے میں ہے، البتہ ممکن ہے کہ کلمہ کہہ کے اس کی تعویل کریں جیسے کہ سمدیہ وغیرہ میں کہا گیا ہے، صحیح ہے۔ وَقَضَا، بات صحیح ہے آپ کی، میرے ذہن میں بھی آئی تھی آغاز میں، لیکن میں نے کہا چلو اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں صحیح ہے۔ وَقَضَا إِذَا تَصَوَّرْتَ الْأَرْبَعَةَ، اور جب آپ تصور کریں گے اربعہ کو، اچھا یہ اربعہ لازم ہے، اس سے پہلے آپ اثنین کو تصور کر چکے ہیں، دو کو آپ نے تصور کیا ہوا ہے، لیکن نسفیت آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہے، نسفیت سے آپ غافل ہوتے ہیں، ان کے بقول غافل ہوتے ہیں آپ، پھر آپ کیا کرتے ہیں، اثنین کے بعد آپ اربعہ کو بھی تصور کرتے ہیں، والنسبۃ بینہما، اور اس اثنین اور اربعہ کے مابین جو نسبت ہے اس کو بھی تصور کرتے ہیں، تو تجزمون، تو آپ کو یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ انہا نصفہا، کہ یہ اثنین اربعہ کا نصف ہے۔ تو کیا کرتے ہیں آپ بین بالمعنی العام کے اندر، آپ یہ کر رہے ہیں، پہلے ملزوم کو تصور کر رہے ہیں، پھر لازم کو تصور کر رہے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد ان دونوں کے مابین نسبت کو تصور کر رہے ہیں، تب جا کے آپ کو یقین اور قط پیدا ہوتا ہے۔ اچھا الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ بین ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَقَضَا، اچھا دنیا وَهَكَذَا، ہم نے آپ کے لیے فقط 2 کو 4 سے اور 2 کو 6 سے، 2 کو 8 سے یہ مثال دی ہے، پوری گنتی میں ایسا ہی ہے، پوری گنتی میں عددوں کے مابین کون سی نسبت ہے، تیسرا چوتھائی بنتا ہے، آدھا بنتا ہے، 1/3 بنتا ہے، کیا بنتا ہے، جو بھی ہے آپ کو ہر ایک کو الگ الگ لانا پڑے گا، ملزوم کو لے آئیے، لازم کو لے آئیے، دونوں کے درمیان نسبت کو لے آئیے۔ اچھا یہ ملزوم اور لازم کا نام بھی بعد میں دیا جائے گا جی، اگر بڑا نمبر ہو تو دلیل بھی چاہیے ہوگی۔ دلیل کہاں چاہیے ہوتی ہے، دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تجربہ اور یہ چیز قریب کرتا ہے، دلیل نہیں ہوتی ہے، دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے، دلیل نہیں۔ وَهَكَذَا، ٹائم لگتا ہے، بدیہی بھی نہیں کہتے ہیں بسا اوقات اسے، صحیح ہے، یہ انشاءاللہ تھوڑا سا آگے دیکھتا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو عرض کرتا ہوں، ایک ہے حاشیہ اس سلسلے میں بڑا خوبصورت، تو ضرورت پڑتی ہے تو بتاتا ہوں۔ وَهَكَذَا، اور اسی طرح فی نسبت الاعداد، یہ جو ڈیجٹس ہیں، اعداد ہیں، یہ جو گنتی ہے، اس کی نسبتوں میں بعضھا الی بعض، اعداد میں سے بعض کو بعض کی جانب نسبت دینے میں ہاکذا، یہی طریقہ ہے۔ یہ تو آپ کو ایک مثال دی، دوسری مثال بھی آغا مرحوم مظفر آپ کو دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں آغا منطق سے کام لینا ہے آگے، صحیح ہے، تو دیکھیں وَمِنْ هَذَا الْبَابِ، اور اسی باب سے ہے، اسی باب سے یعنی ملازمے پر جزم کی کیفیت کی جو جہت ہے، جزم کی جو کیفیت کی جہت ہے، اس کو حصول کا حاصل کرنے کے لیے اسی باب سے ایک اور مثال آپ کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، لزوم وجوب المقدمتی لوجوب ذی المقدمتی۔ انشاءاللہ علم اصول میں اس بحث کو آپ کے سامنے بڑا شد و مد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اصول مظفر انہی کی، اس میں کتنی لمبی ہوگی، بڑی لمبی ہے، 4 جلدیں ہیں اس کی، 4 سالوں میں جا کے ختم ہوتی ہے کتاب، صحیح۔ اور کیا کہتے ہیں وہ، کمال یہ ہے کہ اس بار جو لجنہ والے امتحان لے رہے ہیں وہ پوری اصول کا انہوں نے دیا ہے۔ اچھا اگر تھوڑا سا منطق صحیح طریقے سے پڑھی ہوئی ہو یا موجز پڑھ رکھی ہو، اصول کا خلاصہ وہ بھلے آغا جعفر سبحانی کی بھی ہے، اور بھی بزرگان نے نجف اشرف میں بھی لکھی ہے، اور 250-300 صفحات، اس سے بھی کم صفحوں کے اندر موجز تقریباً اس سے بھی کم 200 صفحات کے اندر ہو جاتی ہے۔
اس کا خلاصہ اگر 6-7 مہینے کے اندر اسپیڈ سے لگا لیا جائے، مطالب کو صحیح طریقے سے رٹ لیا جائے، بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ مروم مظفر کی وہ 4 جلدیں جو ہیں انشاءاللہ 1.5 سال کے اندر ختم کر سکتے ہیں. ہم نے 2 سال کے اندر پڑھا تھا. 4 سال والا کورس ہم نے 2 سال کے اندر پڑھا تھا، مروم مظفر کی اسی کتاب کو، اصول فقہ کو، اصول مظفر. ومن ھذا الباب، اسی باب سے ہے یہ والا مسئلہ. وہ کیا ہے؟ لزوم وجوب المقدمتی، مقدمے کا وجوب لازم ہے، لوجوب ذل مقدمتی، ذل مقدمے کے واجب ہونے کی وجہ سے. یار بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا کھول کے بیان کرو بابا. کہہ رہے ہاں ٹھہرو جلدی ہے کیا بھائی. فإنک اذا تصورت وجوب الصلاۃ، جب آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ نماز واجب ہے، نماز کے وجوب کو جب آپ تصور کرتے ہیں، وتصورت الوضوء، اور آپ تصور کرتے ہیں وضو کو، وتصورت النسبۃ بینہ وبین الصلاۃ، اور جب آپ تصور کرتے ہیں نسبت کو بینہ بین الوضو وبین الصلاۃ، تو وہ نسبت کیا ہے؟ نسبت کو تھوڑا سا کھول کے بیان کر رہے ہیں. وہیا، اور یہ نسبت بین الوضو وبین الصلاۃ توقف الصلاۃ الواجبۃ علیہ، صلاۃ واجبہ یعنی واجب نماز موقوف ہے علیہ، اس وضو پر. جب آپ ان تمام چیزوں کو تصور کرتے ہیں تو حکمتا، تو آپ حکم لگاتے ہیں بالملازمتی، ملازمے کا حکم لگاتے ہیں کہ ملازمہ ہے کن 2 چیزوں کے درمیان؟ بین وجوب الصلاۃ، صلاۃ کے واجب، و وجوب ہی، و وجوب الوضو، تو لازمہ بنا وجوب وضو. اگر ذل مقدمہ واجب تو مقدمہ بھی واجب. میں آپ کو بولوں مارکیٹ سے جا کے، میں بولوں مارکیٹ سے گوشت لے کر آؤ، یا چلے مارکیٹ کیا گوشت لے آؤ. اب آپ اٹھیں، بول کہاں جا رہے ہو بھائی؟ سر آپ نے کہا نا گوشت لے آؤ. ارے میں نے آپ کو اٹھنے کا تھوڑی کہا. یار کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے، گوشت لانے کے لیے مجھے یہاں سے اٹھنا پڑے گا، یہ مقدمہ ہے. گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا، بائک میں بیٹھنا پڑے گا، پیدل جانا پڑے گا. صحیح ہے، ہر ذل مقدمے کے لیے مقدمہ ہوگا، وہ مقدمہ ذل مقدمے کی وجہ سے واجب ہوگا عقلاً. اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں بہت خطرناک بحث ہے، یہ میں نے تو 2 لفظوں میں آپ کو سمجھا دیا. صحیح ہے، بڑے خطرناک بحث ہے یہ. کہا جاتا ہے کہ بعض مراجعین اصول فقہ میں، درس خارج میں اس موضوع پر 10 سال تک 10 سال تک گفتگو کرتے ہیں. ثمرہ علمی ہے، ثمرہ عملی ہے یا نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے انشاءاللہ. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ یہ تو قیاس نہیں لگ رہا کہ پہلے انہوں نے بھائی یہ کہا کہ بھائی وضو واجب ہے نماز کے لیے، نماز خود واجب ہے، نتیجتاً وضو بھی واجب ہے. یہ نہیں، وضو کو آپ مقدمے کی حیثیت سے دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ نتیجہ تو یہی نکالنا چاہ رہے نا کہ وضو واجب ہے، ظاہر ہے یہ نکالنا چاہ رہے ہیں. تو قیاس ہو گیا نا. قیاس نہیں ہو گیا. اب یہ میں جو آپ کو مثال دی تھی، یہ مثال زیادہ عقل کے قریب تھی. جو بھی میں نے آپ کو مثال دی کہ گوشت لے آؤ اور آپ اٹھے، کیوں؟ کیونکہ گوشت لانا موقوف ہے ان تمام چیزوں پر، اسی لیے نسبت کو کھول کر بیان کیا. نسبت یعنی کیا؟ نسبت یعنی یہ ہے کہ صلاۃ واجبہ موقوف ہے وضو پر. کیا کہ وضو جو ہے نا ذاتاً مستحب ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا، ذاتاً مستحب ہے. واجب کے لیے یا لازم کے لیے واجب و لازم بنتا ہے، موقوف بھی ہے اس پر، شرط صحت بن جاتا ہے مستحبات کے اندر. تو توقف والی نسبت آ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ذل مقدمے کے وجوب سے لازمہ نکلتا ہے کہ مقدمہ بھی واجب ہے. اور چونکہ آغا فقی بھی تھے، اصولی بھی تھے آغا مروم مظفر، تو لگے ہاتھ منطق میں اس مثال کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ استفادہ ہوگا آگے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. گویا قیاس نہیں ہے، کوئی چیز کسی پر موقوف ہو تو بھی واجب ہو جائے گی. موقوف ہو تو عقلاً بھی ایسا ہی ہے. ویسے میں نے آپ کو جو مثال دی تھی وہ عقلی تھی، عقلاً بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے
صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی آگے پیچھے کوئی چیز ہی نہیں ہے اور کسی ایک وجہ شبہات کو نکال کے، جیسا کہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کیا نام ہے قیاس کے اندر، کسی ایک وجہ شبہات کو، یہاں پہ وجہ شبہات نہیں ہے، توقف ہے. توقف کو نہیں ہٹا سکتے نا، کیا کریں، نسبت ہی یہ ہے کیونکہ نسبت دیتے ہیں تو توقف سمجھ میں آتا ہے. خوب. پھر ایک نقطہ ہے، کہہ رہے ہیں آگا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں اوپر ہم نے یہ خلاصے میں مطلب عرض کر دیا تھا کہ یہ دو قسمیں نہیں ہیں، بین کی دو قسمیں نہیں ہیں، لازم بین بالمعنی الاخص و بالمعنی العام، دو قسمیں نہیں ہیں بلکہ دو اطلاق ہیں، دو استعمال ہیں. لہذا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالمعنی العام، ممکن ہے کہ اس کے اندر اخص بھی شامل ہو، کیونکہ ہم عام کو اس طریقے سے تعبیر نہیں کر رہے ہیں کہ یہی صورت ہو و الا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی، انسان نوع اضافی بھی تو ہے نا، لیکن نوع حقیقی بھی تو ہے نا. دیکھا نا، ہم نے کہا تھا تقسیم نہیں ہے، دو اطلاق ہیں. یہ اسی طرح سے تو کہہ رہے ہیں کہ آقا جان جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لازم بالمعنی العام، تو اس کے اندر بھی وہ والا جز تو شامل ہے نا، وہ والا جز سے مراد لازم بالمعنی الاخص والا. ہاں ملزوم کو تصور تو ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جب عام استعمال کرتے ہیں تو دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، یہی اطلاق و استعمال ہے، اسی لیے اعمہ کہہ رہے ہیں. آئیے دیکھیں اس سلسلے میں حاشیہ بھی بڑا خوبصورت دیا ہے، تو یہ حاشیہ ایز اٹ از میں آپ کو دے دوں گا. یہ اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو لکھا ہے، ڈیٹیل میں نے اپنے لفظوں میں اس کو آسان کیا، لیکن اور اچھے طریقے سے عبارت کو کھول کے بیان کیا انہوں نے. بعد میں عرض کر دیتا ہوں. آئیے پہلے خود جو متن کی عبارت ہے اس کو دیکھیں. وَإِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ، ٹھیک ہے نا، لِأَنَّهُ سے انما کا تعلق ہے. کان هَذَا الْقِسْمُ، انما سے متعلق یعنی وہ جو حصر ہے وہ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْبَيِّنِ أَعَمَّا، بین کی یہ قسم اعم ہے تو فقط اس لیے، یعنی اعمیت اس کے اندر ہے تو دونوں کو شامل ہو جائے گی. لِأَنَّهُ لَا يَفْرُقُ فِيهِ، اس لیے کہ شان کلام یہ ہے کہ فرق نہیں ہے فیہ اس قسم کے اندر، بینا اس چیز کے مابین کہ ان یکون تصور الملزوم کافیا فی تصور اللازمی و انتقال الذہن الیہ، اس چیز کے مابین کے ملزوم کا تصور کافی ہو لازم کے تصور کے سلسلے میں اور ذہن کے منتقل ہونے کے سلسلے میں الیہ الی اللازم و بینا، اور اس چیز کے درمیان کہ اللہ یکون کافیا، کافی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. بل لا بدا، بلکہ لازمی ہے. کیا لازمی ہے؟ من تصور اللازمی و تصور النسبتی للحکمی بالملازمتی، اس قسم کے اندر یہ چیز لازمی تھی، یہ والی چیز جو ہے وہ لازمی تھی. وہ کیا تھی؟ یعنی دو چیزوں کا اضافہ ہوا تھا. وہ کیا؟ لازم کا تصور اور نسبت کا تصور، ملازمے کے بارے میں حکم لگانے کے لیے، ملازمے کا حکم لگانے کے لیے دو چیزوں کا اضافہ تھا. لیکن خود ملزوم کے تصور کے لیے ظاہر کوئی فرق نہیں ہے، ملزوم کا تصور ادھر بھی ہے، ملزوم کا تصور ادھر بھی ہے. تو کون سی نسبت ہو گئی آگا؟ ماشاءاللہ نیند تو نہیں آ رہی ہے، آپ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے. لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّازِمِ الْبَيِّنِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ، اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لازم بین بالمعنی الأعم، اس سے مراد ہے ہوا، اس سے مراد ہے ما، وہ چیز یکفی فیہ کہ جس کے اندر کافی ہے، حاشیہ ہے، للجزمی بالملازمتی، ملازمے پر جزم حاصل کرنے کے لیے کافی ہے. کیا کافی ہے؟ تصور الاطراف الثلاثتی،
تین اطراف کا تصور لازم ہے. میں اس کو ایز اٹ از پڑھ دیتا ہوں, بعد میں آپ کے پاس درس ریکارڈڈ آ جائے گا, اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا, کام آ جائے گا, بلا وجہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیس المراد منہ, اس لازم بین بالمعنی الاعم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ما لا یکفیہ لذالک, اس جزم بالملازمے کے لیے کافی نہیں ہے, الا مگر یہ کہ یہ تین تصور, یعنی حصری انداز میں نہیں ہے, حصری انداز میں نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اس طریقے سے ہے, اور اس کو کھول رہے ہیں اس معنی میں کہ جس معنی میں پیچھے ہم مقدمے میں بیان کر چکے ہیں. وہ کیا آگا, یہ تقسیم نہیں ہے, اصلا یہ تقسیم نہیں ہے, دو استعمال ہیں, لہذا خود ہی کہہ رہے ہیں فالبین بالمعنی العام لیس قسیما للبین بالمعنی الاخص سے. آگا یہ ایک دوسرے کے قسیم نہیں ہے کہ ان کے درمیان تباین ہو جائے, قسیم ان کے مابین تباین ہوتا ہے. فلیسا ہما قسمین للبین, صحیح ہے, کیا سوچ رہے, پس نہیں ہے یہ دونوں بین کی دو قسمیں. وانما ہما معنیان للبین, یہ بین کے دو معنی ہیں, دو معنی ہیں. فیکون البین مشترکا لفظیا, بس بین ہو گیا مشترک لفظی, لا مقسمن, مقسم نہیں ہے کہ جس کی دو قسمیں بنے. بین اوپر والا مقسم, یہ تو ہوتا قسم, پھر یہ آپس میں قسیم, اوپر ہو گیا مقسم, یعنی مقام تقسیم. آج جتنے دنوں کے بعد آئے آپ نے ایسا بھاری ڈوز دے دیا, خدا خیر صحیح ہے. حتی یشکلا, یہاں تک کہ اشکال کیا جائے فی المقام, اس مقام میں, باشکال تداخل الاقسام, کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, ایک قسم دوسری قسم کے اندر داخل ہو رہی ہے, تداخل الاقسام لازم آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر اعم کے اندر بین بالمعنی الاخص بھی شامل ہے, یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ, یہ تو قسیم ہے. بابا قسیم ہی نہیں ہے, یہ تو تباین, یہ تو اطلاق ہے, دو استعمال ہیں, عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ ایک کے افراد میں دوسرا شامل ہو جائے گا. خوب, کوئی مسئلہ نہیں, آگے بڑھیں, یہ اتنا اہم مطلب نہیں تھا. وَإِنَّمَا يَكُونُ تَصَوُّرُ الْمَلْزُومِ كَافِيًا فِي تَصَوُّرِ اللَّازِمِ اِنْدَمَا, اِنْدَمَا کا تعلق پھر انما. کہہ رہے ہیں آقا یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ تصور ملزوم کافی ہوتا ہے اور لازم خود بخود دوڑا چلا آتا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ؟ کہہ رہے وجہ واضح آگا, ذہن کے اندر ملازمہ ہوتا ہے, ذہن کے اندر پہلے سے الفت قائم ہوتی ہے, ملزوم اور لازم کے درمیان محبت قائم ہے, الفت کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر, صحیح ہے. تو آپس میں ان کے درمیان ذہن کے اندر پہلے سے ہی ملازمہ, یاد ہو نا آپ, ہم نے کہا تھا وہاں ملازمے کی بحث میں, التزامی کے اندر ہم نے کہا تھا نا, تو وہاں پر ہم نے کہا تھا آ ہی نہیں سکتا ہے, دلالت کی بحث کے اندر یہ آیا تھا. دلالت تب ہوگی جب پہلے سے ملازمہ ذہنی قائم ہو, وإلا تو نہیں ہوگی نا. ہاں, وإنما يكون تصور الملزوم كافيا, اور ملزوم کا تصور کافی ہوتا ہے فی تصور اللازمی, لازم کے تصور میں, انما اندما, جی بین کی بات چل رہی, اب مطلق بین کی بات چل رہی. تو کہہ رہے ہیں آگا اندما, یہ اس وقت ہے, یہ فقط اس وقت ہے, فقط اس وقت ہے, انما کا تعلق ہے اندما سے, یہ فقط اس وقت ہے کہ یا الف الذہن الملازمۃ بین الشیئین, کہ جہاں ذہن الفت رکھتا ہے ملازمے سے, ذہن کے اندر پہلے سے ملازمے کی محبت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, ذہن مانوس ہوتا ہے اس ملازمے سے. بین شین, دو چیزوں کے درمیان پہلے سے ذہن کے اندر طے ہے کہ ان کے درمیان ملازمہ ہے. علا وجہن, اس طرح سے علا وجہن کا تعلق ملازمے سے, یہ ملازمہ علا وجہن اس صورت پر ہوتا ہے کہ یتداعا عندہ المتلازمانی, عندہ عند الذہن, کہ ذہن کے نزدیک یتداعا المتلازمان, متلازمان یتداعا کا فاعل, یتداعا یوں کہتے ہیں, دو چیزیں آ رہی ہیں, ایک کے بعد دوسرے کا فوری پیچھے آنا, متلازمین کا ایک کے بعد دوسرے کا فوری پیچھے آنا ذہن کے ہاں اس وجہ پر ملازمہ پہلے سے ذہن کے اندر معلوف ہوتا ہے. کھول رہے ہیں, اور فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا فِي الذِّهْنِ, یہاں وجہ بھی پڑھ سکتے ہیں, بس جیسے ہی موجود ہوگا یا وجود پائے گا ان دونوں میں سے, یعنی لازم و ملزوم میں سے,
جیسے کوئی ایک آئے گا ذہن کے اندر وجد الآخر طبعا لہ، تو دوسرا بھی وجود پائے گا، اس کی پیروی کرتے ہوئے دوڑتا چلا آئے گا. یہ ملزوم آیا، پیچھے لازم دوڑتا ہوا آ گیا. فتکون الملازمۃ حینئذ ذہنیۃ، ملازمہ ذہنیہ ہوگا. صحیح ہے نہیں ہے؟ ذہن کے اندر ملازمہ ذہنیہ ہوگا. خوب، تھوڑی دیر یہاں پہ روکتے ہیں. صحیح ہے، تھوڑی دیر. الثالث غیر البین وہو ما یقابل البین مطلقاً. اچھا وہ کل مقابل آیا تھا، اس کو حل کیا؟ حال ہے کیا ہے، صفت ہے کیا ہے کل جو آیا تھا؟ غور نہیں کیا؟ چلیں دیکھیے گا. میں وہ اتنا اس پہ جو ہے وہ عرق ریزی سے تجزیہ و ترکیب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہوں. بات ظاہری فوری جو آتی ہے بات اس کے اندر وہ ٹھیک ہے. غیر البین وہو وما یقابل البین مطلقاً. اچھا یقابل ہوئے، میں مقابل ابھی تک وہ ذہن میں چل رہا تھا وہی مقابل ابھی آیا تھا نا ذہن میں. وہو وما یقابل البین مطلقاً. کہہ رہے ہیں آغا غیر بین وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ جو بین کے مقابلے میں ہے مطلقاً. مطلقاً سے مراد ابھی بین کی دونوں اطلاقات و استعمالات بیان کیے گئے تھے نا، اس اعتبار سے مکمل طور پر اس کے مقابلے میں ہے. پھر وضاحت بھی کر رہے ہیں کچھ. بی ان یکونا، اس طرح سے کہ التصدیق والجزم بالملازمتی، ملازمے کا جزم و تصدیق لا یکفی فیہ، اس تصدیق اور جزم میں کافی نہیں ہوتا ہے. تصور الطرفین والنسبت بینہما، کہ طرفین یعنی لازم و ملزوم کو تصور کیا جائے، والنسبتی اور ان دونوں کے مابین جو نسبت ہے اس کو. اب جب یہ کہا نا طرفین، تو اس کے اندر لازم بالمعنی الاخص بھی داخل ہو گیا. تینوں کا تو وہ ایک تو خود بخود ہی داخل ہو گیا عام کے اعتبار سے. صحیح ہے نا؟ تو ہم نے اس کی تعریف اس طریقے سے کی تھی کہ جس کا لزوم بدیہی ہو، جہاں دلیل کی ضرورت نہ ہو وہ بین، اور جہاں دلیل کی ضرورت ہو مقام اس بات میں، یعنی وہ نظری ہو، الگ سے دلیل کی ضرورت ہو، تو اس کو کہتے ہیں غیر بین. وہی عرض یہاں پر کر رہے ہیں. بلکہ اس کے علاوہ ایک اور چیز کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ یحتاج اثبات الملازمتی، ملازمے کو ثابت کرنا محتاج ہوتا ہے الی اقامت الدلیل علیہ. صحیح ہے؟ دلیل کو اس ملازمے پر، یہ ملازمہ ویسے بینہا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ کہ غیر بین کی طرف ضمیر پلٹا دیں. صحیح ہے؟ لازم غیر بین، اس پر اقامہ دلیل کی طرف ملازمے گا نہ علیہ کی طرف. صحیح ہے؟ غیر بین کی طرف. صحیح ہے؟ کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں آگا غیر بین وہاں وہ چیز ہے کہ جہاں پر فقط ملزوم و لازم اور ان کے مابین نسبت کا تصور ہی کافی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو تصدیق اور جزم حاصل ہو جائے، بلکہ اس تصدیق اور جزم بالملازمہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود اس ملازمے پر ایک اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جو اوپر کہا تھا بلا حاجت الی توسط شیء آخر، تو یہاں پر گویا یہ ایک اور توسط کی ضرورت پڑ جائے گی. صحیح ہے؟ توسط کی ضرورت پڑ جائے گی. ایک اس لفظ سے میں استفادہ کر رہا ہوں، یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. آئیے گا مثال سب سے پہلے تو یہ آپ کو وہی دیتے ہیں جو مثال بڑی مشہور مثال ہے، اور تصدیق کی بحث کے اندر اس سے بڑا استفادہ کیا تھا. ہمیں 1.5 دن لگیا تھا اس کو سمجھانے کے لیے. وہ کیا ہے؟ مثل الحکمی، مثلا حکم لگانا، یہ والا حکم، بأن المثلث زوایاہ تساوی قائمتین، مثلث کے زوایا
قائمتین سے مساوات رکھتے ہیں. ترجمہ کیسا کیا میں نے؟ کیونکہ زوایاہو کی ضمیر ویسے ہی مثلث کی طرف پلٹ رہی تھی تو ہم نے ایک تیر میں دو شکار کر لی. صحیح ہے. مثلث اس کے زوایا کہنا پڑتا نا, تو ہم نے کہہ دیا مثلث کے زوایا تساوی ہیں, مساوی ہیں قائمتین کے. اب اس پہ پوری ہماری جو ہے نا وہ بحث تھی, اس کی طرف آپ متوجہ ہو جائے گا. آپ پتہ نہیں ان کے اس کلاس میں تھے یا نہیں تھے, مجھے نہیں معلوم مقدمے میں تھے یا نہیں تھے. اگر ہوں گے بھی صحیح تو شاید آپ کو بھی یاد نہ ہو. تو وہ پہلے ٹرائنگل بنایا تھا, پھر زوایا قائمتین بنایا تھا, پھر کہا تھا کہ ہاں زوایا کونے ہیں یار. ہاں ہاں کونے کونے صحیح ہے. ہاں صحیح, یہ ہو جاتا ہے. فَإِنَّ الْجَزْمَ بِهَذِهِ الْمُلَازَمَةِ. اگر ملازمہ یہ ہے, ملازمہ کیا نکلا؟ تساوی کی نسبت ہے. یہ آپ نے حکم لگایا نا کہ آغا جان مثلث اور قائمہ زاویین کے درمیان آپ نے جب نسبت قائم کی, نسبت بنی تساوی کی. اب اس تصویر ان دونوں کے درمیان تساوی کا ملازمہ ہے, لیکن اس پر آپ کو جزم نہیں ہے. جب تک آپ پورا جیومیٹریکلی ثابت نہ کریں, ناپ نہ لیں, وہ جیومیٹری باکس سے آپ وہ ڈی شی سب کچھ نکال کے رکھ کے نہ دیکھ لیں, ناپ تول کر کے نہ دیکھ لیں, اس وقت تک آپ جو ہے وہ آپ کو جزم اور یقین حاصل نہیں ہوتا ہے. لہذا کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْجَزْمَ بِهَذِهِ الْمُلَازَمَةِ, اس ملازمے پر جزم یتوقف موقوف ہے علی البرہان الہندسی. ہاں ہندسی پتہ نہیں, یہ آیا تھا, وہ ہندسی آیا تھا یار. اچھا یاد ہے. اچھا اچھا ہندسی یا ہندسی وہی ہے, یعنی جیومیٹریکلی وہ برہان کے جو آپ کے اس گویا میتھمیٹکس کی ایک شاخ ہے جیومیٹریکلی. ہندسی کا ایک معنی اندازہ گیری بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. اندازے میں بھی تو بہرحال آپ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی ناپ تول تو ہوتی ہے نا, کوئی نہ کوئی حساب کتاب تو ہوتا ہے. تو آپ کو الگ سے وہ ثابت کرنا پڑے گا, یہ 90 ڈگری ہے, یہ 90 پلس 180 ہو جاتا ہے, اور یہ 60 بھی کیا یہ بھی 180 ہو جاتے ہیں. یہ پوری ناپ تول کا آپ حساب الگ سے برہان قائم کرتے ہیں اس بات پر کہ زوایا مثلث زاویتین قائمتین کے برابر ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ ولا یکفی, کافی نہیں ہوتا, تصور زوایا المثلثی, مثلث کے زوایا کا تصور, و تصور القائمتینی, اور دو زاویہ قائمتین کا تصور, و تصور النسبت للحکم بالتساوی, اور نسبت کا تصور. یہ تینوں تصور کافی نہیں ہوتے کس کے لیے؟ للحکم بالتساوی, تساوی کا حکم. تساوی سے مراد وہی ملازمہ. صحیح نا, تساوی دو چیزیں ہوگی نا. تو یہ تساوی کا حکم لگانے کے لیے فقط ان کا تصور کافی نہیں ہوتا, بلکہ الگ سے دلیل کی ضرورت بھی پڑتی ہے. اس پوری بحث کا اگر خلاصہ نکالیں تو یہ بنا والخلاصۃ معنی البین مطلقاً ما کان لزومہ بدیہیا. جو میں نے مقدمے میں جملہ کہا, بین کا معنی ہے مطلقاً, بین مطلقاً یعنی اخصام دونوں, ٹھیک. مطلقاً ما کان لزومہ بدیہیا, جس کا لزوم بدیہی ہو, یعنی دلیل کی ضرورت نہ ہو. وغیر البین, اور غیر البین ما کان لزومہ نظریا, جس کا لزوم نظری ہو, یعنی دلیل کی ضرورت ہو مقام اس بات میں. کون سی؟ واضح ہو گیا کہا نا مطلقاً یقابل البین مطلقاً, تو اس کے اندر آ گیا, کوئی ضرورت نہیں ہے, تکرار ہو جائے گا. اس کے اندر یہ تھا کہ جو اخص ہے نا اس میں فقط ملزوم کے تصور سے باقی ساری چیزیں خود بخود ذہن کے اندر دوڑی چلی آ رہی ہیں. غیر کے بین کے اندر یعنی ایسا نہیں ہوگا, اس ملزوم کے ساتھ ساتھ دلیل آنی پڑے گی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ملزوم کے ساتھ ساتھ دلیل, تینوں کے دلیل لانی پڑے گی. یہ اگر یہاں پر لازم کی گفتگو ختم, تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. تقسیمات العرضیہ علی عرضی و لازم و
مفارق، لازم ختم مفارق، مفارق آسان ہے، والمفارق دائم وسریع الزوال وبطیئہ. بعض نے کہا ہے آگا اس طرح سے آپ کو تقسیم نہیں کرنی چاہیے تھی، 3 تقسیم نہیں بنانی چاہیے تھی، پہلے 2 قسمیں بنانی چاہیے. وہ کیا ہے؟ دائم و زائل. پھر زائل کی 2 قسمیں بنانی چاہیے تھی، سریع الزوال و بطیء الزوال. کیا مطلب؟ مفارق دائمی ہوتا ہے یا دائمی نہیں ہوتا ہے، یعنی زائل ہو جاتا ہے. پھر زائل ہونے والی چیز یعنی ایسی صفت جو اپنے موضوع سے جدا ہو رہی ہو، یا وہ آہستہ آہستہ جدا ہوتی ہے یا بڑی جلدی سے جدا ہو جاتی ہے. صحیح ہے؟ غصہ آتا ہے سیکنڈوں میں ختم. صحیح ہے؟ خوف آیا سیکنڈوں میں ختم. یہ چیزیں ہیں. یہ ہے سریع الزوال. بطیء الزوال کے اندر کیا آ جائے گا؟ مثلا سوئے ہوئے ہیں 8-8 گھنٹے لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ صفت ہم سے جائے گی 8-8 10-10 گھنٹے کے بعد. صحیح ہے؟ یا پیدل چل رہے ہیں تو یہ مسلسل جو چلنا ہے یہ ساتھ ہی ساتھ ہے. مفارق بھی ہے نا. خوب مشی کر رہے ہیں. صحیح ہے؟ تو دونوں میں آ سکتی ہے ایک اعتبار سے دیکھا جائے. ہاں الدائم کا اچھا بڑھاپا، جوانی، بچپنا مثلا چلے گا 8-10 سال چلے گا. ہاں كوصف الشمس بالمتحرکتی. شمس کو موصوف کرنا تحرک سے. صحیح ہے؟ الشمس متحرکتن، یہ مفارق ہے، مفارق دائمی ہے، جب سے سورج ہے تب سے حرکت کر رہا ہے. ووصف العین بزرقہ کی مثال پیچھے گزر چکی ہے. ٹھیک ہے؟ عین کو موصوف کرنا زرقہ، یعنی یہ کہنا کہ آنکھ نیلی ہے. سریع الزوال کی مثال کحمرۃ الخجل وصفرۃ الخوف. شرمندگی کی وجہ سے چہرے کا لال پیلا ہو جانا. ہم تو یہاں پر لال کہیں گے، پیلا تو نہیں. اردو میں پیلا، لال پیلا ساتھ استعمال ہوتا ہے. حمرہ یعنی لال پن آ جائے، خجل یعنی شرمندگی کی وجہ سے، شرمندگی کا لال پن. وصفرۃ الخوفی، ہاں خوف کی زردی، صفرہ کہتے ہیں زردی کو. کیا کہنا چاہیے تھا؟ یوں کہنا چاہیے تھا کل احمری للخجلانی، ہاں والاسفری للخائفی. یوں کہنا چاہیے تھا نا. یاد ہے؟ یہی تو بحث تھی ہماری. چلیں خیر. بطیء الزوالی دیکھیں نا، یہ تو خیر اب واضح کر چکے نا. آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ نہیں آگا، ذہن سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. اب تو مسئلہ ختم ہو گیا، اور خاص طور پر یہ عروج والی بحث کرنے کے بعد. وبطیء الزوال کالشبابی. کیا؟ صفرہ نہیں، زردی، خوف کی زردی. کہتے ہیں نا ابھی چہرے کا رنگ اڑ گیا، ڈر کے مارے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، اس کو زردی کہتے ہیں. لال پیلا ہو گیا. لال پیلا تو اصطلاح ہے، اصل یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بالکل جو ہے نا پیلا پڑ گیا، بندہ خوف کے مارے زرد ہو گیا. اچھا بعض کہتے ہیں کہ غصے میں انسان لال ہو جاتا ہے. صحیح ہے؟ یہ یہاں کہہ رہے ہیں شرمندگی میں لال ہو جاتا ہے. صحیح ہے؟ ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خوب آگا 1 منٹ. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہ